آیت 11 آپ تو صرف اسی شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کریں اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے، سو آپ اسے مغفرت اور باعزت اجر کی خوشخبری دے دیجیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ کا ڈرانا اور نصیحت کرنا صرف ان لوگوں پر مؤثر ہوتا ہے جو قرآن مجید کی پیروی کرتے ہیں، اس کی باتوں کو سن کر قبول کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے غیبی طور پر بن دیکھے ڈرتے ہیں، وہ اپنے دلوں میں اللہ کا خوف رکھتے ہیں، حالانکہ انہوں نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ ایسے مومن لوگ ہی در حقیقت سچے ایمان والے ہیں جو اللہ کے احکام کو دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشخبری دیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور انہیں اجر کریم یعنی عزت والا عظیم اور باوقار انعام دے گا جو کہ جنت ہے۔ آیت 12 بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے ہیں اور جو کچھ ان کے نقوش قدم پیچھے رہ گئے ہیں، ہم سب کو لکھ رہے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب لوح محفوظ میں گن رکھا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ قیامت اور اعمال کے حساب و کتاب کی حقیقت کو بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور وہی قیامت کے دن تمام مردوں کو زندہ کرے گا تاکہ ان کے اعمال کا حساب لیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ انسان دنیا میں جو بھی نیک یا بد اعمال کرتا ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہے، اور سب کچھ مکمل طور پر لکھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انسانوں کے جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا، جیسے کہ اپنے اعمال، نیکیاں یا گناہ، اور جو کچھ ان کے پیچھے چھوڑے ہوئے اثرات، وہ سب لکھ رہے ہیں۔ اس میں وہ نیک یا بد اثرات شامل ہیں جو کسی کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں، مثلاً صدقہ جاریہ، علم جو دوسروں کو فائدہ دے، یا کوئی برا عمل جو دوسروں کو بھی برائی کی طرف لے جائے۔ پھر فرمایا کہ ہر چیز کو ہم نے ایک واضح کتاب لوح محفوظ میں گن رکھا ہے جہاں ہر شے کا مکمل ریکارڈ موجود ہے۔ آیت 13 اور آپ ان کے سامنے ایک بستی والوں کی مثال بیان کریں جب ان کے پاس رسول آئے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرما رہے ہیں کہ ان کے سامنے ایک بستی والوں کی مثال بیان کریں تاکہ یہ لوگ عبرت حاصل کریں اور ایمان لائیں۔ اس بستی کا نام قرآن میں واضح نہیں کیا گیا، فرمایا گیا کہ اس بستی میں اللہ نے اپنے رسول بھیجے تھے جو لوگوں کو توحید کی دعوت دینے آئے تھے، مگر وہاں کے لوگ ان رسولوں کو جھٹلا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ واقعہ اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ مکے کے کفار اور تمام سننے والے جان لیں کہ پچھلی قوموں نے بھی رسولوں کی مخالفت کی تھی، لیکن انجام ان کے حق میں بہتر نہیں نکلا۔ آیت 14 جب ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے تیسرے کے ساتھ ان کی مدد کی تو ان سب نے کہا بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے اللہ کے رسول ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس بستی والوں کی داستان کو مزید بیان فرما رہے ہیں جس کا ذکر پچھلی آیت میں آیا۔ فرمایا جب ہم نے اس بستی کی طرف 2 رسول بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں تو ان لوگوں نے ان دونوں رسولوں کو جھٹلا دیا، نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کی بات سننے تک کو تیار نہ ہوئے۔ پھر اللہ نے ان 2 رسولوں کی تائید کے لیے تیسرا رسول بھی بھیج دیا تاکہ دعوت کا اثر بڑھے۔ تینوں رسولوں نے واضح طور پر اعلان کیا ہم تمہاری طرف اللہ کے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، یعنی ہم اپنی طرف سے نہیں آئے بلکہ اللہ کی طرف سے پیغام اور ہدایت لائے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ہدایت کے دروازے بند نہیں کرتا بلکہ موقع پر موقع دیتا ہے، لیکن جب لوگ مسلسل انکار اور تکذیب کرتے ہیں تو پھر عذاب آتا ہے۔ آیت 15 انہوں نے کہا تم تو بس ہمارے ہی طرح کے انسان ہو
اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بول رہے ہو۔ اس آیت میں اس بستی کے لوگوں کا رد عمل بیان کیا گیا ہے جب تینوں رسولوں نے واضح طور پر اعلان کیا کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ بستی والوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، یعنی تمہارے اندر کوئی خاص بات نہیں، نہ تم فرشتے ہو اور نہ آسمان سے کوئی نشانی لے کر آئے ہو۔ پھر انہوں نے مزید گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ رحمان نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، یعنی وہ نہ صرف رسولوں کو جھٹلا رہے تھے بلکہ اللہ کی وحی اور الہام کے تصور کو بھی ماننے سے انکار کر رہے تھے۔ آخر میں سخت الزام لگایا گیا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یعنی رسولوں پر جھوٹ گڑے کا بہتان باندھا۔ یہ رویہ ہر اس قوم کا رہا ہے جس نے حق کو قبول کرنے کے بجائے انکار اور ضد کی راہ اپنائی۔ آج بھی جب انسان اپنی عقل، دنیاوی معیار کو دین سے اوپر رکھتا ہے تو وہی بات کہتا ہے کہ یہ تو عام انسان ہیں، ان کی باتیں ماننے کی کیا ضرورت۔